قرآن بیان فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر یہ خوشی منانے کا حکم خود قرآن نے بیان فرمایا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے محبوب فرما دیں کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی منائیں، چاہیے کہ مومن خوشی منائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ بے شک قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن مفسرین نے یہاں دونوں محمل بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی بیان کیا گیا، آپ کا رحمت للعالمین ہونا قرآن نے بیان فرمایا، آپ کا رؤوف الرحیم ہونا قرآن نے بیان فرمایا ہے، آپ کا مومنوں کے لیے عزیز علیہ ما عنتم ہونا قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی مختلف انداز سے آپ کی شانوں کو اور اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، یہی میلاد میں بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ جب اللہ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، اب یہ کیا ہے، حضور کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، نبیوں کے سامنے ہو رہا ہے، وعدہ لیا ہے نبیوں سے، اور کس نے لیا؟ اللہ نے لیا۔ عالم ارواح میں دنیا میں ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے، ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی ہو رہا تھا، اور اللہ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا نبیوں سے۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ تمہیں ضرور کتاب بھی عطا کروں گا، تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول آئیں گے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کریں گے، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے، ضرور ان کی مدد کرنی ہے، ضرور ان پر ایمان لانا ہے، ضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ وہ ایمان اور وہ مدد کیسے؟ کہ سارے انبیاء اپنی اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے اور بتاتے کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے، وہ جب لائیں، اگر تم میں سے کسی کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے تو ان پر ضرور ایمان لے کر آ جائے۔